اور ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ورگلا کے چھوڑوں گا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 39۔ اور اس نے اس کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام سے کیا۔ اللہ نے انہیں جنت میں داخل کر دیا اور کہا کہ یہ جنت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں، مگر میرے لیے میری ایک ہی شرط ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا، اس کے قریب نہیں جا۔ اب شیطان ان کے پاس بار بار جا رہا ہے، انہیں ورغلاتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ اس درخت کا پھل کھا لو، درخت کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے، تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ اور قسمیں اٹھا اٹھا کر انہیں یقین دلاتا رہا۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آدم علیہ السلام آپ اس کے بہکاوے میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے قسمیں اٹھائیں میرے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھی۔ اس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ورغلایا۔ اللہ فرما رہا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اور اس نے کہا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے روکا تھا إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن۔ اور اس نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، پھر ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، چنانچہ انہیں دھوکے سے مائل کر لیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 20 اور 21۔ ان کے سامنے قسمیں کھائیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہارا فائدہ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ جنت میں رہو، میں چاہتا ہوں تم فرشتے بن جاؤ، جب تم فرشتے بن جاؤ گے پھر تم ہمیشہ اس جنت کے اندر رہو گے۔ اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھا لیا اللہ نے جنت کی ساری نعمتیں ان سے چھین۔ آدم اور حوا علیہ السلام کو اس نے ورگلایا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا شیطان کے بہکاوے میں آ کر۔ حضرات اس کا طریقہ واردات بڑا پرانا ہے، یہ سب کو گمراہ کرتا ہے، بڑا تجربہ کار ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس نے بہکا دیا، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کو آپس میں دشمن بنا دیا، اور یہاں تک کہ ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ یہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، الا ان الشیطان قد ایسا ان یعبد فی بلدکم ھذا ابدا، خبردار شیطان یقیناً اس سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس ملک میں اس کی پوجا کی جائے گی۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی پوجا کرو گے، وَلَٰكِن سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَيَرْضَىٰ بِهَا، لیکن ہاں تمہارے بعض ان اعمال میں اس کی اطاعت ضرور کی جائے گی جنہیں تم حقیر سمجھو گے، اور اسی پر وہ راضی ہو جائے۔ صحابہ سے وہ مجبور ہو چکا تھا کہ یہ لوگ شرک نہیں کریں گے، یہ میری پوجا نہیں کریں گے۔ اب جو لوگ شرک نہیں کرتے نا، وہ پھر کہتا ہے انہوں نے شرک تو کرنا نہیں ہے، اب ان کو کسی اور کام میں لگا، ایسے کاموں میں لگا دو یہ سمجھیں گے کہ یہ چھوٹا سا ہی گناہ ہے نا۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے،
کہتے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، بچا کر رکھے شرک سے۔ اب جو لوگ شرک نہیں کرتے وہ پھر ان کو دوسرے کاموں میں لگا دیتے۔ نمازوں میں سستی ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، کہتا کوئی بات ہے وہ شرک تو نہیں نہ کر دیتے، نماز نہیں پڑھتے وہ شرک تو نہیں نا میں کرتا، تو کوئی بات نہیں نماز ہی ہے نا، مشرک تو نہیں ہوں نا میں۔ اسی طرح فراڈ کرتا ہے بندہ اور ساتھ کہتا ہوں وہ مشرک تو نہیں نا، میں شکر ہے میں شرک نہیں کرتا۔ چوریاں کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور جو ہے نا وہ سودی کاروبار میں ملوث ہیں، اور کہتا ہے کہ مشرک تو نہیں ہوں۔ شیطان نے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ شرک نہیں کرنا، باقی جو مرضی کرو۔ اور آج ہم والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، سب سے بڑا جرم شرک ہے، اس سے بچنا ہے۔ شرک سے بچتا ہے انسان، مگر ایسے گناہ جو کبیرہ گناہ ہے اس نے شیطان نے ان پر لگا دیا ہے اور ذہن میں یہ ڈال دیا کہ یہ کون سا بڑا گناہ ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ تو جہاں ہم شرک سے بچتے ہیں وہاں ہم نے ان جرموں سے بھی، ان گناہوں سے بھی جو کبیرہ گناہ ہے ان سے بھی بچنا ہے۔ اسی طرح شیطان جو ہے نماز کے اندر جب انسان عبادت کے لیے آتا ہے، اللہ کی عبادت، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ عبادت نہ کرے، لیکن جب وہ عبادت کے لیے آتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ تو عبادت کے لیے آ چکا ہے، تو پھر اس پر حملہ کرتا ہے، نماز کے اندر خلل ڈالتا ہے، نماز میں اس کے ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور اس کی توجہ نماز سے ہٹا کر کسی اور اپنے کاروبار میں لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں نماز جب پڑھتا ہوں نا تو شیطان میرے ذہن کے اندر بڑے وسوسے اور خیالات برے ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک شیطان جس کا نام خنزب ہے، بڑے شیطان نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو بندہ نماز پڑھنے آتا ہے اس کے دل کے اندر وسوسے اور خیال پیدا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تمہارے ذہن میں کوئی اس طرح کا خیال آئے نا نماز کے اندر تو تعوذ پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بائیں طرف سے وہ حملہ کرتا ہے تو بائیں طرف 3 دفعہ تھو کر۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل مجھے بتایا، جب بھی میرے ذہن کے اندر کوئی برا وسوسہ اور خیال آتا تھا نماز میں تو میں پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف 3 دفعہ تھو کرتا، تو اللہ نے اس شیطان سے مجھے بچا۔ مزید انشاءاللہ شیطان کی چالیں اور اس سے بچنے کی تدابیر کیا ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ رکھے، اس کے نقش قدم سے ہمیں بچا کر رکھے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔